کرنان صاحب یہاں پر آپ کی قطع کلام معذرت، اگر کوئی این او سی دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ این او سی کے بغیر وہ گاؤں ہے، این او سی کے بعد وہ سوسائٹی بن گئی، یعنی این او سی میں شرائط کوئی نہیں ہے. سال اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ فلڈ آ سکتا ہے، سیلابی صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے، لہٰذا فوری طور پر ہمیں بند پر بھی کام کرنا پڑے گا. اور ڈیمز پر یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ناظرین، ڈیمز پر بھی ہم بات کریں گے. ذوالقرنین صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سوال وہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اس وقت حالات کیسے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ جس طرح سیلابی صورتحال رہی وہ تو ختم ہو چکا، سیلاب جا چکا، سپیلز ختم ہو چکے ہیں، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے بارشوں کے. دیکھیں پازیٹیو بات کرنی چاہیے. سیلاب آتے ہیں اور آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. زرعی زمینیں تباہ ہوتی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی. ہم آتے ہیں اپنی پراپرٹی کی طرف. جب کسی تو زرعی زمینوں کو بچانا کس نے ہے؟ جی گورنمنٹ نے بچانا. میں اس طرف بھی آتا ہوں. جی جی. پہلے ہم کرتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے بعد. ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میں یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ایک این او سی درکار ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایریگیشن. محکمہ ایریگیشن اور سال انویسٹیگیشن، یعنی کہ زمین کی پرتیں یا طے کتنی ہے، کیا یہاں کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو این او سی دینے سے پہلے محکمہ انہار جو ہے وہ یہ جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا. صحیح. کیا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں جن میں پانی آیا ان کا ایریگیشن کا این او سی ملا تھا؟ ڈیفینیٹ ملا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں زرعی زمین جہاں گاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے. اب سیلاب تو قدرتی آفت ہے، یہ آتے رہتے ہیں، یہ آتے رہیں گے. اب ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آج سے کچھ 50 سال یا 100 سال پہلے دریائے راوی کا رخ جو ہے وہ بادشاہ مسجد کے قریب قریب تھا. ٹھیک ہے. اب وہاں شہر آباد ہو گئے. اگر اب وہاں اعتراض کیا جائے یہ دریا کا علاقہ تھا اب تو نہیں ہے نا. اب تو نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا دریا. اب تو دریا نے رخ چینج کر لیا ہے. تنقید برائے تنقید تو ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم کو ایسی پالیسی دیں نا جس پہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کریں اور وہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے. ذوالقرنین صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ سیلاب تو آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، بالکل صحیح بات ہے. یہ قدرتی آفات بھی ہوتی ہیں اور ان سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے، مگر انسان کے بس میں کیا ہے یا حکومتوں کے بس میں کیا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کریں. تو کم سے کم احتیاطی تدابیر تو ہر معظم معاشرے میں ضروری ہوتی ہیں. حکومتوں کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اس طرح سے کریں کہ جان و مال کی حفاظت ہو سکے، مال مویشیوں کی حفاظت ہو سکے. کیونکہ سیلاب تو بالکل صحیح بات ہے ہر سال آنے ہیں، شاید اس سے بڑھ کر آنے ہیں، مگر احتیاط تو ہماری ذمہ داری ہے نا. دیکھیں جب این او سی ملتا ہے، این او سی کا ہمیں تھوڑی سی میں ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں. جی. این او سی ایک این او سی نہیں ہوتا. یہ تقریباً 8 سے 10 مختلف محکموں کے این او سی ہوتے ہیں، جس میں ایک میں نے آپ کو ایریگیشن کا بتا دیا ہے، اس کے علاوہ ریونیو کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انوائرمنٹ کا ہوتا ہے اور بہت سارے ہوتے ہیں. ان تمام محکموں نے یہ اس جگہ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے. اوکے. اب جب سب نے کلیئر کر دیا، اس کے بعد ایک سوسائٹی کوئی بھی کسی کا نام لے لیں، وہاں پانی آ گیا، اور ایک کسی گاؤں کا نام لے لیں، وہاں بھی پانی آ گیا. پانی تو دونوں طرف آ گیا نا. اب رہائشیں تو گاؤں میں بھی لوگ رہ رہے ہیں اور ہاؤسنگ کالونی میں بھی رہ رہے ہیں. تنقید تو ہم کر رہے ہیں کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے این او سی نہیں لیا اور یہ نہیں لیا. میرا خیال ہے انہوں نے لیا تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا. اب قدرتی آفت ہے، پانی آ گیا. اب جب پانی آ گیا ہے تو گاؤں میں بھی تو آیا تھا نا. آپ بے شمار گاؤں دیکھیں، ان کے پاس کوئی این او سی ہے کیا؟ گورنمنٹ نے ان کو دیکھیں، اب تو گورنمنٹ نے اس کا سدباب کرنا ہے کہ ان کے بند بنانے ہیں. عوام کا کام ہے کہ ہاؤسنگ کالونی میں انویسٹمنٹ کریں اور گورنمنٹ کا کام ہے ان کو سیکیور کریں. بالکل. اب سیکیور جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی رائے دے سکتے ہیں. نہیں ذوالقرنین صاحب یہاں پر آپ کی قطع کلام معذرت، اگر کوئی این او سی دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ این او سی کے بغیر وہ گاؤں ہے، این او سی کے بعد وہ سوسائٹی بن گئی. یعنی این او سی میں شرائط کوئی نہیں ہے، این او سی میں پیرامیٹرز کوئی نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر اس اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، آپ کا سیوریج سسٹم اس اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. اٹ مینس کہ جو ایک آدمی گاؤں میں زمین خرید رہا ہے کوڑیوں کے بھاؤ، اگر وہ زمین آباد نہیں ہے جگہ، وہ بھی برابر ہے. اور ایک جو لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی خرید رہا ہے اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے، اس مارکیٹنگ کی وجہ سے، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے، تو وہ سارے ایک برابر ہیں. پھر تو ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی این او سی کی ضرورت ہی نہیں ہے.